السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور مبارک ہو آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کا قرآن ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج ہمارا آخری سیشن ہے۔ میں کچھ سنجیدہ قسم کی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، یہ بند کر، اور میں نہیں چاہتی کہ ہم یہاں سے قرآن لے کر سن کر جب اٹھیں تو پھر ہماری زندگی ویسی ہی ہو، قرآن کی طرف ہمارا زاویہ نگاہ ویسا ہی ہو، کیونکہ قرآن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو زندگی کو بدلنے والی ہے اور یہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والی ہے۔ کوئی گھنٹہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں کوئی جواب نہ ملے، ہماری زندگی کی چیزیں حل نہ ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ مدد بڑھتی رہتی ہیں وہ اپنے بچوں کو نہیں دیتی۔ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو پیاری لگتی ہو تو آپ اپنے بچے کو نہ دیں، وہ چیز جس کی آپ کو قدر محسوس اتنی نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیں یہ جب بچے کو ماں کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا، کھانا کچھ اچھا لگتا ہے تو وہ لازم اپنے بچے کو بھی ٹیسٹ کراتا ہے، اور میں نے کتنی ساری عورتوں کو دیکھا ہے کہ جب انہیں کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں تو وہ بچا کے رکھ لیتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی دیں گے گھر لے جا کے، تو یہ اکثر کرتی ہیں۔ ہاں آپ لوگ بھی مدرسے کرتے ہی ہوں گے کبھی، تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ کیسی چیز ہے، یہ کیسا مزہ ہے، یہ قرآن کیسا عظیم ہے، اس کا کیا ٹیسٹ ہے کہ آج تک ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے بھائیوں کے بارے میں نہیں سوچا، ہسبینڈس کو دینے کی فکر نہیں ہے، محلے والوں کو دینے کی فکر نہیں ہے، فیملی والوں کو دینے کی فکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر یہ سارے لوگ قرآن پڑھ کے واقعی اس کو عظیم محسوس کر رہے ہیں تو یقیناً آپ نے اپنے بچوں کو جا کے بتایا ہوگا، اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں، اپنی بہنوں کو لے کے آئیں، بہوؤں کو لے کر آئیں، انہیں آپ کاموں میں ریلیکس کریں گے کہ بیٹے آج تم کام تھوڑا سا چھوڑ دو، تم بس آج میرے ساتھ چلو، وہ وہاں چیز ہی ایسی زبردست ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر کسی کو یہ پتہ ہے کہ یہ کوئی عظیم ہے، یہ کوئی پرابلم سالونگ قسم کی کتاب ہے، یہ کوئی زبردست اس کے اندر انقلاب ہے، اس کے اندر مسائل کا حل ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے بھائی بھابھی، امی ابو، گھر والوں کو یہ ٹیسٹ نہ کرائیں، تو ان کو کاموں میں لگائی رکھیں اور خود جون سے اسکارف اوڑھ کے نکل پڑیں قرآن پڑھنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہاں، تو یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ اگر ایک مدر موجود ہے تو اور اس کو یہ اچھا لگ گیا ہے تو کل اس کی بیٹی بھی یہاں ہوتی، آج یہاں اس کی بیٹی بھی ہوتی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم شادی میں جب جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ تم بڑی زبردست شادی اور تم گھر میں بیٹھو، ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے سیشن میں یہی سوال آپ سے کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم ذرا سوچیں، اپنے اندر جھانکیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ عظیم کتاب ہے تو پھر ہمیں اس کے بارے میں صحیح طرح سے کرنا ہوگا کہ عظمت جس چیز کی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ تو 2 منٹ کے لیے ذرا اپنے بارے میں تھوڑا سا اندر جھانکیں اور ذرا اپنے آپ کو جواب دیجئے کہ کیا آپ نے یہاں قرآن اٹینڈ کرنے کے بعد جو آپ نے اس رمضان میں لیا ہے اپنی بیٹی کو جا کے کتنی صورتیں کروائیں گے، اپنی بہو کو جا کے کتنی صورتیں کروائیں گے، اپنے ہسبینڈ سے کتنا جا کے ڈسکس کیا، اپنے بیٹے کو کتنی دیر لے جا کے ساتھ بٹھایا ہے، بچوں کو بٹھایا ہے، بھائی کو، فیملی کو۔ آپ لوگوں کو جواب خود ہی پتہ ہوگا اس بات کا، ٹھیک ہے۔ ایسی چیزیں اگر ہم اپنے سامنے نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ سالہ سال سے وہی آڈینس آتی ہے جس کا وہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، نئے لوگ کہاں ہیں، کیونکہ ہمیں یہ اتنا امپریس ہی نہیں کر رہا کہ ہم دوسرے کو وہ نوٹ دیں کہ جی آئیں آپ بھی آئیں۔ تو اس لیے مجھے تو بس یہی دکھ ہوتا ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہ قرآن والے اداروں کا بس ادھر ادھر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم نے اس امیج کو بڑھانا ہے، ہم نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے۔ اگر مثال کے طور پر اب یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ جواب ملا ہو کہ ہم نے تو واقعی اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہوؤں کو نہیں بتایا جا کے، یا اپنے بچوں کو نہیں بتایا جا کے، ٹھیک ہے جی، ہاں چند ایک تو ظاہری سی بات ہے، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ اچھا، اب یہاں پہ آگے ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں تو اس میں پرابلم کیا ہے کہ میرے اوپر وہ اس کا رزلٹ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دیکھیں وحی کی جو کو تعبیر کیا گیا ہے بارش کے ساتھ، تو بارش ہو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بارش ہو رہی تھی، وحی کی بارش ہو رہی تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ کوئی ابو بکر بن جاتا ہے اور کوئی ابو جہل ہی رہتا ہے؟
کوئی عمر بن جاتا ہے اور کوئی ابو لہب بھی رہتا ہے. وہی الہی کی بارش سیم تھی، ایسے ہی تھا نا. تو فرق پھر کیا ہوا؟ یہ ابو بکر بننے کا اور ابو جہل بننے کا یہ فرق کہاں کیوں ہوتا ہے؟ پھر ایک یہاں اور ایک یہاں کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوچنا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں لینے والا جو دل ہے نا، اس میں کسی کی بنجر ہے اور کسی کا ایسی زمین ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کسی کو ہلکی سی پھوار ہی کافی ہو جاتی ہے اور وہ سبز و شاداب ہونے لگتی ہے، اور بعض جتنا مرضی ڈال دو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلپ کر جاتا ہے، چکنے پتھروں کی طرح کی ہوتے ہیں. تو ہم نے جائزہ لینا ہے اپنے دل کا، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے، تیسری چیز جو یہ ہوگی کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس دورہ قرآن کو اٹینڈ کرنے کے بعد وہ قرآن سے باقاعدہ طور پر اپنی زندگی کا مقصد بنا کے جڑیں گے. اچھا جی، کچھ ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جنت میں کس کس نے جانا ہے؟ اب سب کے ہاتھ کھڑے ہیں، اب کچھ ہوں گے تو ابھی بھی نہیں کھڑے. جنت میں جانے کا ارادہ کس کس کا ہے؟ آپ لوگ کریں گے؟ آپ لوگ کریں گے؟ ہاں. تو یہی میں نے پچھلے سیشن میں میڈم پوچھا اپنے ملک ہاسپٹل کے آڈینس سے کہ کتنے لوگ اب قرآن کو باقاعدہ پڑھیں گے، تو تقریباً 4-5 لوگوں کا ہاتھ کھڑا ہوا. پھر اس کے بعد میں نے کہا جی جنت میں کس کس نے جانا؟ پورے ہال کا ہاتھ کھڑا. میں نے کہا واہ کیا بات ہے. میں نے کہا آپ لوگ مارکیٹ سے آلو پیاز تو مفت میں خرید نہیں سکتے، وہ تو آپ کو بغیر قیمت کی ملتا نہیں ہے، لیکن جنت آپ کو بغیر قیمت کی اور بغیر فیصلوں کی مل جائے گی. ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے جی. تو ہمیں سوچنا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیں مفت میں نہیں ملتی، اور اگر ایک آلو پیاز کی قیمت دینی پڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی قیمت دینی ہوگی، اور جتنی چیز مہنگی اور قیمتی ہوتی ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا پلان ابھی ہم نے کچھ سورہ البقرہ کو کسی طرح دوسری طرح سے مطالعہ کر رہے ہیں، تو اتنی طرح کی باتیں کھل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے. فرشتوں نے آرگومنٹ کیا تھا نا اللہ تعالیٰ یہ انسان جا کے یہ خون اور یہ ادھر فساد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ایک جنت بنائی ہے اور میں نے اس میں کچھ لوگوں کو ڈالنا ہے، اور تم دیکھنا کہ کچھ لوگ اس میں آ جائیں گے، جو نہیں آتا نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آپ کو یا مجھے گھسیٹ کے زبردستی جو سے اس قرآن کو پڑھوائیں اور اس کو سمجھوائیں اور آپ کو جنت میں داخل کریں، ہمیں کریں. یہ ہمارا ہمیں خود ہی دوڑ لگانی ہے. مجھے تو یہ پڑھ کے اتنا ڈر لگا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے بے نیاز بیٹھے ہوئے ہیں، یا خدا میرا کیا بنے گا، یعنی اس کو تو کوئی وہ نہیں ہے. تو چیز کی قیمت دینی پڑے گی. تو پہلی چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو قیمت دینے کے لیے ڈیسائیڈ کیجیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم جب میری ایک اور کلاس تھی تو میں نے وہاں پوچھا کہ میں نے کہا کہتی ہیں کہ دیکھیں، میں نے کہا کیا ہے مقصد ہے، کیا ارادہ ہے؟ تو کہتی ہیں بس ہم جنت میں کسی طرح چلے جائیں، جنت میں کوئی جگہ مل جائے بس ہمیں. میں نے کہا میں بھی پہلے جب شروع میں قرآن پڑھا تو میں بھی کہتی بس اللہ تعالیٰ جنت میں کوئی چھوٹی سی بھی کہیں بھی بس جگہ مل جائے، بس آگ سے بچ جائیں گے اسی طرح. تو کہتی ہیں بس جنت میں جانا ہے. میں نے کہا اچھا دنیا میں ہمارا کیا انداز ہے؟ تو میں نے کہا دنیا میں کیا ہم جھگی پہ کر لیتے ہیں کنات. دنیا میں کہتے ہیں چلو آج ایک روٹی بن گئی ہے، بس رمضان میں افطاری میں روٹی کھایا کریں. کیوں سموسے بھی، پکوڑے بھی، رولز بھی، پانی بھی، یہ والا بھی وہ والا بھی، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اور بس جو گھر بن گیا ہے اور جو گاڑی مل گئی ہے بس اس پہ کافی و شافی ہو جائیں. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایک سر چھپانے کو جگہ مل گئی ہے بس جھگی میں بھی وہ ہو جاتا ہے کام پورا، ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر میں بھی ہو جاتا ہے. بٹ وائی وی آر رننگ فار مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ دا بیسٹ اینڈ بیسٹ. دنیا میں آخرت کے لیے کہتے ہیں جنت میں کہیں بھی جگہ مل جائے. میں نے کہا اب میرا یہ ارادہ نہیں ہے. اگر میں نے جنت میں صرف جگہ کے لیے کوشش کی نا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کام اس قابل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ جنت میں کہیں جگہ ملے. جنت کے سب سے اونچے درجے کے لیے کوشش کرو، سب سے اونچے درجے کے لیے، کہ اس کے لیے اتنا زور اور اتنی جان مارو، اتنی قیمت لگاؤ. اس میں سے پھر کیا پتہ کہ ہم خالق کی پسند کے کچھ ایسے کام کر جائیں کہ کہیں جنت میں جگہ مل جائے. اگر آپ نے ٹارگٹ ہی یہ رکھا ہوا ہے کہ جنت میں کہیں بھی جگہ مل جائے تو پھر کام بھی ڈھیلے ڈھالے ہوں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا
دیکھیں ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھ پاتے ہیں، کبھی اٹھ پاتے ہیں، نہیں اٹھ پاتے، پھر روزہ آتا ہے تو سحری کے لیے اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ تو جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اتنی بڑی کوشش ہوتی ہے۔ سحری میں کتنے لوگ ہیں جو روزہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں؟ بہت ہی کم، کبھی کبھی کوئی رہ جائے تو رہ جائے۔ اچھا جی، اب ایک سوال اور ہے، 5ویں بات۔ ایک سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کس کس نے کتنا کتنا قرآن ختم کر لیا؟ ٹھیک ہے، اچھا اتنا نہیں ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ آج یہ بتائیں کہ ابھی آپ لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں، جب آپ لوگ پڑھتے ہیں تو آپ گھر میں ڈسکس تو کرتے ہوں گے، تمہارے کتنے پارے رہ گئے ہیں، میرے کتنے رہ گئے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک دوڑ تو لگی ہوئی ہے نا کہ سپارے ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ قرآن آپ کیوں ختم کر رہے ہیں؟ وہ سپارے آپ کیوں ختم کر رہے ہیں؟ یہ قرآن کیوں ختم کر رہے ہیں؟ جی، سنت کے لیے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کے لیے۔ جب ہم اوکے جی جب دیکھیں قرآن اصل میں نا پوری ایک زندگی کی کتاب ہے، تو اس میں کوئی بھی بات جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن پڑھیں اور پھر اپنے معاشرے کو نہ دیکھیں۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں اور میں بارہا آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کے معاشرے کو دیکھنا پڑتا ہے، وقت کو دیکھنا پڑتا ہے، عصری ضروریات کو دیکھنا پڑتا ہے، لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کے مزاجوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ملک کے حالات کو دیکھنا پڑتا ہے، امت کے حالات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر آپ قرآن سے کچھ سیکھ کے پھر آپ کچھ کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، اور ہر بار آپ کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ہر بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکولوں میں بھی سلیبسز سیم ہوتے ہیں، لیکن ہر جیسے ہی تھوڑی سی ماڈرنزم آئی ہے، یہ تھوڑی ترقی آئی ہے، پہلے سالہ سال ایک ٹیکسٹ بورڈ چھاپ دیتا تھا، کتاب چھاپتا رہتا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب ترقی آ رہی ہے یا اویئرنیس آ رہی ہے تو ہر سال ایڈیشنز چینج ہوتے ہیں، ہر سال کتابوں کی برانڈ جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض اوقات اسکولس کو اگر آپ دیکھیں، اسکولنگ سسٹم میں دیکھیں کہ 15-20 سال میں کتنا فرق بڑھ گیا ہے۔ پہلے صرف 1 سے لے کے میٹرک تک اور ایف ایس سی تک کی اور یہ بی اے تک اور ایم اے یہ ایجوکیشن ہوتی ہے۔ اب آپ ایجوکیشن کے طریقے دیکھیں، کتنی بے شمار قسم کی ورائٹی آف میتھڈز آ چکے ہیں اسکولنگ میں، ہماری ایجوکیشن میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت اور حالات بدلتا ہے ہم اپنے تدریسی طریقوں کو بھی بدل لیتے ہیں، لیکن کیا معاملہ ہے کہ قرآن کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہم اپنا دماغ اس طرف نہیں لگاتے کہ مجھے اب قرآن کیسے پڑھنا چاہیے، مجھے اب یہ کیسے سیکھنا چاہیے۔ یہ 1 بار 2 بار 1 سال 2 سال تو آپ کو اس طرح بڑا ہوا فائدہ دے جائے گا، لیکن جیسے جیسے وقت بدلے گا اور جیسے جیسے آپ کی ذہنی صلاحیت تھوڑی بڑھے گی تو اس کے بعد یہ قرآن آپ کو ناکافی ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جب پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم باجی اتنے وظیفے بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن دل سے غم نہیں جاتا، دل میں ڈپریشن ہے، بیمار ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ مسائل میں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، پھر سوال پوچھیں گے، حیض کے طہارت کے اس طرح کے مسئلے آ رہے ہیں، پھر سوال پوچھیں گے، اور اسی طرح یہ جو کیا کہتے ہیں بینکوں میں پیسوں کی بات آ رہی ہے، پھر سوال آ جائے گا، زکوٰۃ کے بارے میں، فطرانے کے بارے میں۔ ہمارا آج تک ہم سوال پہ سوال کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، کرتے جائیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ 2 4 5 10 20 سال ہو گئے قرآن کو پڑھتے ہوئے اور ابھی تک آپ ان سوالوں کے جواب خود کو دینے کے قابل نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے ہم صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ قرآن تو بندے کو مجتہد بناتا ہے، اپنے لیے انڈیپینڈنٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی ذہنی صلاحیت بڑھ چکی ہے آپ کی، اب اس کے بعد بھی اسی طریقے پر رہیں گے تو اب آپ کو یہ فائدہ نہیں دے گا۔ اب اس کے لیے ضرورت ہے کہ وقت کی ضروریات کو اور ماحول اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے اس کتاب کو بھی کسی میگنیفیسنٹ وے میں پیش کیا جائے، کسی شاندار انداز میں اس کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ جیسے بے شمار دفعہ ہم نے یہ جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پتہ نہیں آج کل کے بچوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، پہلے تو قرآن پڑھتے تھے تو ایسا اور ایسا ہوتا تھا، لیکن اب کے بچے، اب کے اسٹوڈنٹس قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ ان کے دل بدل رہے ہیں، نہ ان کی میسیجنگ چھٹ رہی ہے، نہ ان کا وقت ضائع کرنا، بوریت، فیس بک، سب کچھ ویسے کا ویسا چل رہا ہے، قرآن بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن ان پہ اثر نہیں ڈال رہا؟ غلطی ان بچوں کی ہے یا غلطی ہماری ہے؟ میں نے جتنا قرآن لیا بس اب میں وہاں کافی و شافی ہو کے بیٹھ گئی ہوں، اب مجھے مزید میں اپنے اس 2 سالہ قرآن سے جو میں نے 10 سال پہلے پڑھا تھا، میں کتنا سکھا سکتی ہوں لوگوں کو، کتنا سکھا سکتی ہوں؟
تو ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو شاید یہ سمجھایا ہوا ہے کہ تلاوت کر لو تو بس ٹھیک ہے، قرآن ختم کر لو، ایک پارہ ختم کر لو، 2 کر لو، تمہارے کتنے ہو گئے، ہمارے کتنے ہو گئے۔ تو یہ جو تلاوت کا روایتی انداز ہے اس نے ہمارے دل و دماغ پہ تالے ڈال دیے ہیں، اور ہم لوگ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی جگہ پہ میں جا کے یہ کہتی ہوں نا کہ دیکھیں آپ اس آیت کا یہ مطلب ہے یا اس کو ایسے سمجھیں، تو درمیان میں ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے کہ بات سنیں چھوڑ دیں، پھر یہ ختم نہیں ہوگا، یہ پھر ختم نہیں ہوگا۔ تو پھر میں نے کہا آپ نے مجھے کہا کیوں تھا کہ بولو اگر آپ نے صرف پارہ ہی ختم کرنا تھا۔ تو ہمیں کیا فکر پڑی ہے کہ ہمارا قرآن ختم ہونے سے رہ جائے گا، ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے آیت اللہ کی نہ سمجھ میں آئی اور میں آگے چلی گئی تو پھر کیا ہوگا۔ اگر آپ، میں اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ کی بات کو، آپ کے جملے کو کوئی مس کوٹ کرے یا آپ کی بات کو اہمیت نہ دے، آپ کہتی رہیں ایک بچے کو ایک بات کہ بچے یونیفارم اپنا جگہ پہ رکھا کرو، یا لڑکی تم ہانڈی روٹی میں ذرا انٹرسٹ لیا کرو، اور وہ آپ کی بات کانوں میں مار جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کی بات بول کے وہ آگے نکل جائے اور اپنے کام کرتی رہے تو آپ اس بچی کے بارے میں کیسی رائے قائم کریں گے؟ بے حسی والی، کیسی اولاد ہے ہماری، یہ سوچیں گے۔ تو ذرا 2 منٹ کے لیے یہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے۔ اس نے عظیم قرآن دے دیا، عظیم قوانین دے دیے، معاشرت کو آئیڈیل بنانے کے لیے اس نے بہترین طرح کے قوانین اور راز اس کے اندر ڈال دیے ہیں۔ ایک آیت کے اندر، ٹھیک ہے، ایک آیت کے اندر زندگی کا اتنا بڑا راز ہے کہ وہ زندگی بدل سکتا ہے، وہ ماحول بدل سکتا ہے، وہ دل کی فضا بدل سکتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اسی آیت کو ہم پڑھتے ہیں، ہم آگے چلے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا اس میں، اس لیے کہ غور و فکر نہیں کیا، اس لیے کہ ڈسکشن نہیں کی، اس لیے کہ مذاکرہ نہیں کیا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی یہ جو الف لام میم ذالک، ابھی یہ جنہیں صراط المستقیم مانگا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو جی تمہارے پاس صراط مستقیم آ گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس سے ہدایت ملے گی متقین کو، ڈرنے والوں کو۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ قرآن پڑھ کے بندہ متقی بنتا ہے، متقی تو انسان قرآن پڑھنے کے بعد بنتا ہے نا، تو ہدایت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متقین کو ملے گی، اور اگر متقین کو پھر ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی پہلے ہی متقی ہے تو اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ پہلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو، ابھی انٹروڈکشن ہو رہا، اور کہہ رہے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ ایمان بالغیب لے کر آتے ہیں، وہ صدقہ زکات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ پہلی، میں سوچتی تھی پہلی جگہ پہ، پہلے ہی اس میں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے متقی بھی بنا دیا، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا بھی بنا دیا، ایمان بالغیب بھی پکا ہو گیا، دوسری کتابوں میں ایمان بھی ہو گیا، آگے جا کے کیا کرنا ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ ان آیات میں کیا چھپا ہے، کیا بات ہے، ہمیں وہ اسپیکٹ سمجھ میں ہی نہیں آتا، اس لیے کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ اب ہمیں کوئی دوسرا اور تیسرا اور چوتھا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں، پچھلے دنوں میری سسٹر کہہ رہی تھی، کہتی ہے کہ قرآن اور احسان کی آپ کو پتہ ہماری کلاس ہو رہی تھی، تو اس میں ہم نے بڑی کوشش کی کہ کوئی تدبر کریں، کوئی سمجھیں کہ کیا ہے قرآن کا مقصد کیا ہے۔ تو میں ظاہر اپنی ساری بہنوں سے بھی ڈسکس کر رہی تھی، ان کو بھی کوئی لیکچر بھیج دیتی تھی۔ کہتی ہے میں اس قرآن سے میں پڑھی ہوں، بہت اچھا، اس نے بڑا ہائر اسٹڈیز بھی اس نے لی وہیں پہ سعودیہ میں، پھر بھی وہ یہ کہہ رہی ہے، کہتی ہے کہ میں اب قرآن پڑھی ہوں، کیسے کرتے ہیں تدبر، مجھے نہیں اب اس سے زیادہ کچھ سمجھ میں آ رہا، کیسے کروں؟ تو میں نے کہا ایک بندہ، ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ جب کوئی بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے ایک ادارے سے، تو اس کے پاس خاص طرح کے ٹولز ہوتے ہیں، خاص طرح کے استاد ہوتے ہیں۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں اسپیشلائز کروں، گائنیکولوجسٹ بننا چاہتا ہے یا فزیشین بننا چاہتا ہے، کیا اسی ادارے میں انہی استادوں کے ساتھ، انہی ٹولز کے ساتھ کیا وہ اسپیشلائزیشن کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ وہ جتنا مرضی ہے ان ٹولز کو اور ان ٹیچرز کا دماغ کھاتا رہے، اور جتنا مرضی ہے ان کتابوں کو کھنگالتا رہے، اسپیشلائزیشن کا طریقہ وہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی بھی مثال ایسی ہے کہ ڈاکٹر تو آپ لوگ بن گئے ہیں سارے کے سارے، قرآن تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب آپ لوگ اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں تدبر کے ذریعے۔ اب تدبر کے لیے کون سے ٹولز پکڑنے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہے، اور اگر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے تو ہمیں قدر بھی نہیں آ رہی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم کتاب ہے تو کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہائے مجھے اس کی عظمت میں اتنی محروم، میں کیوں اس کے پیچھے نہیں بھاگ رہی، میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں اس کی ایک آیت کو بھی؟ اگر مجھے یہ عظمت پتہ چل جائے تو پھر میں نہیں چھوڑ سکتی، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا ابھی چس ہی نہیں آئی قرآن کی، تو اس کے لیے تو وہ رویہ پیدا کرنا پڑے گا، وہ شوق، وہ دھیان، وہ لگن اور وہ قدر پیدا کرنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کروائیں آگے،
تو میں نے اپنی بہن کو بھی یہی مشورہ دیا کہ تدبر کرنے کے لیے کچھ اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اب ان کو لینا پڑے گا، ان کو سیکھنا پڑے گا، ایک سٹیپ آگے بڑھیں، ایک سٹیپ اوپر اٹھیں۔ اس چیز کے راستے میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ بن رہی ہے ہماری روایتی تلاوت، ہمارا قرآن کو ختم کرنے کا دھیان، ہم سب کا بھی جنہوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیے، یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے جواب دیا، آپ بھی لوگوں سے سوال کریں کہ جی آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں، آپ کو جواب ملے گا ہم قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ ثواب ملتا ہے۔ جب میں کہتی ہوں کہ کسی کو کہ جی آپ لوگ درس میں آئے، کہتی ہیں ہم بالکل جی جاننا چاہیے، ثواب ہی دی گل ہے، ثواب ہی ملتا ہے۔ بات سنیں، یہ ثواب کی بات نہیں، یہ کتاب ثواب کی نہیں ہے۔ کوئی ایک آیت آپ قرآن کی مجھے نکال دیں جس میں اللہ تعالیٰ کہیں کہ تم تلاوت کرو تو میں تمہیں ثواب دوں گا، کوئی ایک آیت، آپ تو پورا قرآن پڑھ چکے ہیں نا، کسی کے ذہن میں کوئی ایک آیت ایسی ہو جہاں پہ یہ کہا گیا ہو کہ تم قرآن کی تلاوت کرو تو میں تمہیں ثواب دوں گا؟ دیکھیں، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ثواب کے لیے نہیں بھیجی تھی، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نوکری حاصل کرنے کے لیے، بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے، قرآن خوانیاں کروانے کے لیے، مردوں کو بخشنے کے لیے نہیں بھیجی تھی کہ اس کے وظیفے لگا لیں، اس کے درود، اس کے ورد کر لیں اور اس کو ختم کر کر کے کہیں ٹھونک دیں، کہیں باندھ لیں، کہیں لگا لیں، کہیں گھول لیں۔ یہ کتاب اس مقصد کے لیے نہیں آئی ہے۔ یہ کس مقصد کے لیے آئی ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں تلاوت کا طریقہ دیکھنا پڑے گا، ہمیں تلاوت جو ہم کر رہے ہیں ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ پھر اس کے اندر میں صرف آپ کو کلوز دے رہی ہوں، ہنٹس دے رہی ہوں، جتنی ڈسکشن چاہیں کرنا چاہیں اس کے بارے میں مزید آپ کو بتایا جا سکتا ہے، دلائل کے ساتھ، حالات کے ساتھ، اثرات کے ساتھ، پوری چیز کو، اس ڈیبیٹ کو، لیکن میں صرف اس وقت آپ کو صرف چند اشارے دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ یہ تلاوت جب تک یہ جائز نہیں ہے کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور آپ پڑھتے جائیں، اور ایک آیت بھی اگر سمجھ میں نہیں آئی، ایک خدا کا قانون اگر سمجھ میں نہیں آیا، کسی جگہ پہ سوال کو آپ نے حل نہیں کیا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی بات کو سمجھے بغیر آگے چلے جائیں۔ انسان اس کی اجازت نہیں دیتے تو یہ تو پھر خدا کا کلام ہے، تو وہ بات ثواب والی تو ختم ہو گئی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ قرآن ختم کیے جا رہے ہیں، جگہ جگہ قرآن حفظ کیے جا رہے ہیں بغیر سمجھ کے، جگہ جگہ قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں بغیر سمجھ کے۔ یہ حالات ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے تھکے اور اکے ہوئے ہیں۔ وہ میں نے شاید آپ کو واقعہ سنایا بھی تھا کہ میں اس میں گئی، کسی نے قرآن خوانی میں بلایا تھا کچھ کہ درس دے دیں آ کے کچھ بات چل، تو میں جا کے بیٹھی ہوں، تو میں نے کہا اچھا ابھی ٹائم ہے تو چلے لائیں، مجھے بھی قرآن پکڑائیں۔ تو میرے سامنے جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی وہ فوراً سے کہتی بس پلیز یہ لے لیں، میں 2 بار پڑھ چکی ہوں۔ یہ ہمارے حالات ہیں، اور آنکھوں دیکھی بات ہے کہ عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ گڑیے میں گھر جا کے دے دیں کہ کسی نے، ہم سپارے بانٹتے پھر رہے ہوتے ہیں پورے محلے میں کہ 4 تو پڑھ لے 2 تسی پڑھ لو۔ اور اسی طرح ہم لوگ جب کسی قرآن خوانی میں بیٹھے ہوتے ہیں، عام مشاہدے کی بات ہے کہ ایک لڑکی ایک صفحہ پڑھی ہوتی ہے، کہتی ہے آگے سے تم پڑھو، ایک صفحہ ایک پڑھی، ایک صفحہ ایک پڑھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل، یہ تو پتہ چل گیا کہ ان سے ثواب ملنے والا نہیں ہے بلکہ الٹا عذاب ملنے والا ہے، الٹا سزا ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سارے لوگوں کو، یعنی آج آپ جا کے، میں کہتی ہوں خود اسٹڈی کریں، میں آپ کو کہوں گی کہ خود جا کے غور و فکر کیجئے کہ جو بات میں کہہ رہی ہوں اس کے پیچھے دم ہے یا نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، کہ قرآن کی ایک آیت بھی سمجھے بغیر آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ لوگوں نے یہ ساری آیتیں سن رکھی ہوں گی، میں صرف ترتیب سے آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ پہلے یہ بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیے کہ یہ آیات کس لیے ہیں، کہ میں نے کس لیے نازل کی ہیں۔ تو آیات بہت ساری ہیں لیکن میں صرف ان میں سے آپ کو ہر قسم میں سے 2 آیتیں پڑھ کے سناتی ہوں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 266 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔
ایک اور جگہ دیکھیے سورہ یونس کی آیت 24 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات. ایک پھر اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی کہ آسمان سے پانی آتا ہے، وہ مٹی میں ملتا ہے، اس سے پودے چیزیں کھیتیاں اگاتی ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. یہ پہلا مقصد ہے جی اللہ تعالیٰ کی آیات کا کہ ان میں غور و فکر کیا جائے، نہ کہ یہ کہ ان کو آنکھیں بند کر کے پڑھتے جائیں، گزارتے چلے جائیں. یہ کہیں مقصد نہیں آیا. آگے دیکھیں سورہ الحشر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ ہم کسی قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن ہمارے دلوں کی مضبوطی کا عالم دیکھیے، نہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، نہ ہمارے دل نرم ہوتے ہیں. بڑے آرام سے ہم جا کے جھوٹ بولتے ہیں، بڑے آرام سے ہم جا کے خیانت کر دیتے ہیں، بڑے آرام سے غلط ٹی کے بلز بنوا لیتے ہیں. ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی ہسبینڈز ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں جو ان مارکیٹوں میں کام کر رہے ہیں، جو دکاندار ہیں، جو کپڑے سی کے دے رہے ہیں، جو علاج کر رہے ہیں. آگے حالات آپ خود دیکھ لیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی باتوں کو، مثالوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ لوگ غور و فکر کریں، تاکہ لوگ غور و فکر کریں. تو یہ پہلا مقصد ہے. اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں یہی بات ہے کہ یہ غور و فکر کے لیے ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب سورہ 38ویں سورت کی آیت نمبر 29 ہے کتاب انزلناہ الیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے، بڑی مبارک ہے. مبارکن لیدبروا. دوسرا درجہ، دوسرا کام آیات کا کیا ہے؟ غور و فکر کے بعد تدبر کرنا. غور و فکر کیا اپنے آیات کے اوپر، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، باہر کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میں کیسی ہوں، میرے دل میں کیا کیا چیزیں ہیں. جہاں آپ نے ابلیس کا قصہ پڑھا، اپنے تکبر کو دیکھا. جہاں آپ نے نماز پڑھی، اپنی نماز کو چیک کی. جہاں آپ نے دیکھا خشوع والے ہیں، آپ اپنے خشوع کو چیک کریں. میں کتنا خدا سے ڈرتی ہوں. آخرت کی بات آ رہی ہے تو مجھے اپنے عمل میں کتنا یقین ہے کہ میں نے اس عمل کا بھی جا کے خدا کو حساب دینا ہے، اس سوچ کا بھی جا کے خدا کو حساب دینا ہے. یہ ہو گیا غور و فکر. اگلی چیز ہے تدبر کرنے کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتاب انزلناہ مبارکن، بڑی مبارک کتاب ہے، لیکن ہم نے تو بنا لی برکت کے لیے نا، نوکریوں شوکریوں کے حاصل کرنے کے لیے، مشکل کے لیے، شادی سے پہلے قرآن خوانی کے لیے، بچی کی رخصتی کے لیے ہم نے اس لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن یہ مبارک ہم نے اس لیے بنائی لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ میری آیات میں، اس کی آیات میں تدبر کریں. تیسرا درجہ کیا ہے تدبر کرنے کے بعد؟ ولیتذکر، اور کیا کریں؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور ان میں کیا ہے؟ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے. تیسرا مقصد آیات کا یہ ہے کہ ان سے تذکیر حاصل کی جائے. اور بھی دیکھیے کہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا. اب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ قرآن کی آیت کو سمجھے بغیر آگے چلے جائیں گے تو پنشمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ پیار ہے یا یہ ڈانٹ ہے؟ جو اس بات پہ ڈانٹا جاتا ہے اس پہ جنت ملتی ہے یا اس پہ کیا ملے گا؟ آگے دیکھیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ. اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا مشرک عورتوں اور مشرک مردوں اور ان کے بارے میں، اور بتایا ہے غلاموں کے بارے میں. آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيُبَيِّنُ اللَّهُ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ. ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، تاکہ وہ اس سے تذکیر پکڑیں. تو غور و فکر کے بعد تدبر، تدبر کے بعد تذکیر، یاد دہانی، نصیحت حاصل کرنی ہے. چوتھا درجہ کیا ہے؟ اس کی بھی بے شمار آیات ہیں. آخری درجہ قرآن پاک کی آیات کا کیا ہے؟ کس لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ وہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ آیات اس لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتا دیا تھا کہ ہم نے یہ آیات، یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں. اور ہدایت کیا ہوتی ہے؟ کہ گائیڈنس ہوتی ہے. گائیڈنس کیا ہوتی ہے کہ میں اگر پوچھوں کہ خولا ریسیپشن کہاں ہے، پہلے بھی میں نے اگزامپل دی تھی، تو خولا کہ مس یہاں سے سیدھی جائیں، پھر دائیں مڑ جائیں، پھر سامنے ریسیپشن ہے. یہ مجھے گائیڈ کرے گی تو میں اس کی گائیڈنس پہ عمل کروں گی. میں وہاں کھڑی ہو کے بولتی نہیں رہوں گی. اس کی بچپن سے ہم مثال پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کتاب نازل کی تھی کہ اپنی آخرت کو سنوارو. آگ لگی ہوئی ہے، اس میں جانے والے ہیں لوگ. اور ایک خط کسی کو موصول ہوتا ہے کہ تمہارے گھر کو آگ لگنے والی ہے، بھاگو یہاں سے. وہ بندہ یہیں بیٹھ کے یہ خط پڑھتا رہے کہ تیرے گھر کو آگ لگنے والی ہے، بھاگ یہاں سے، بھاگ یہاں سے، وہیں کھڑا ہو کے پڑھتا رہے، تو کیا وہ آگ سے بچ جائے گا؟
ہماری مثال اسی بندے کی ہے. ہمارے نام ایک خط آیا ہوا ہے, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں اپنی اس زندگی میں آگے تمہارے لیے کیا کیا کچھ ہونے والا ہے, کچھ کر لو, ہدایت لے لو, پکڑ لو. لیکن ہم لوگ ہیں کہ وہاں کھڑے سے پڑھتے جا رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہی تو ہماری بلا سے ہمیں ثواب مل جائے گا. ثواب نہیں ملتا, ایسے نہیں ملتا. آگے چلتے ہیں. اب ان آیات کو آگے آپ خود دیکھیے گا. ایک اور میں پڑھ دیتی ہوں آیت, وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَتَذَكَّرُوا. یہ اس لیے ہیں کہ ہم نے یہ لوگوں کو اس لیے واضح کی ہے, مختلف اسلوبوں میں یہ بات گھما کے لوگوں کے سامنے لے کے آئے ہیں, کبھی ایک طرح سے, کبھی دوسری طرح سے, کبھی ایک قصہ آتا ہے وہ ایک طرف سے آ جاتا ہے, کبھی دوسرا پہلو آتا ہے, کبھی تیسرا پہلو آتا ہے. ہم کہتے ہیں موسیٰ کا قصہ آگے چلو, یہ تو پھر قوم ہود کی بات آگے چلو. ہر بار کیا نیا پوائنٹ وہاں ہوتا ہے, ہماری نظر اس طرف جاتی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا, اس لیے گھما کے لاتے ہیں تاکہ لوگ تذکیر حاصل کریں, یاد دہانی حاصل کریں. اور اسی طرح سورہ پھر قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اور ایک آیت اسی طرح اب آتے ہیں اس بات کی طرف, تذکر, ہدایت. تو پہلی چیز ہے لعلہم یتفکرون, لعلہم یتدبرون, لعلہم یتذکرون, لعلہم تہتدون. یہ 4 درجے ہیں, یہ 4 مقاصد ہیں آیات کے, ان میں کہیں بھی ثواب نہیں ہے. تو وہ سارے لوگ اور ہم بھی جیسے کہ تھے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ثواب نہیں مل رہا تو پھر کیا مل رہا ہے. تو جو ان 4 درجوں پہ کام کرتا ہے اس کو ثواب خود بخود ہی مل رہا ہوتا ہے, اس کو آخرت کے لیے اس کا بینک خود ہی بھر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ اس کا پہلا مقصد نہیں ہے, یہ مقصد ہی نہیں ہے, یہ ایڈوانٹیج ہے. تو فائدہ اور چیز ہوتی ہے اور مقصد اور چیز ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا بھی تھا کہ اس قلم سے اگر میں خارج کرنا شروع کر دوں, میں اسکریچ کرنا شروع کر دوں, میں اسے کچھ اکٹھا کرنا شروع کر دوں, تو یہ اس کا مقصد نہیں ہوگا, یہ اس کے فوائد ہوں گے, لیکن اس کا اصلاً مقصد لکھنا ہی ہے. تو اگر کوئی اس کو صرف اسی لیے استعمال کرتا رہے, کوئی صرف کھرچنے کے لیے استعمال کرتا رہے اس قلم کو, تو آپ کہیں گے یہ کتنا بے وقوف ہے, اس کا اصل مقصد تو لکھنا تھا. تو یہ اگر وہ نہ کرے, ایسا ہر چیز کے بارے میں یہ, تو کیا ہمارے اوپر فرشتے ہنستے ہوں گے کہ فائدے لینے کی طرف تو خوب دھیان ہے لیکن اصل مقصد کی طرف آ ہی نہیں رہے ہیں. ایک سیکنڈ. پھر اس کے بعد میں یہ بتا رہی تھی کہ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں کہ خدا کی آیت, خدا کے قانون, خدا کے پیغام کو سمجھے بغیر اگر ہم آگے چلیں گے, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر کیا کمنٹ کیا ہے. تہتدون ولی کے لیے ریفرنس نوٹ کر لیں, دوسری سورت کی آیت نمبر 53, وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی جو کتابیں دی گئی ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ فرقان تھی اور وہ ہدایت کے لیے تھی. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن بھی تمہارے لیے ہدایت ہی کے لیے ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر آخری چیز یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں, یعنی قرآن پڑھ کے جس کو سمجھ میں آ جائے, ان کا حالات کیا ہوتے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وزلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی کھالیں سکڑتی ہیں, دل لرزتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. لیکن ذرا ہم سوچیں اور معاشرے کے اوپر غور و فکر کریں کہ کیا 6 سپارے پڑھنے کے بعد ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ زمر میں کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. کہ لوگوں کو جب قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. جب وہ اپنے رب کا سنتے ہیں ان کا جسم نرم ہوتا ہے, ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں. اور اسی طرح کہا گیا ہے کہ جو سمجھ کے پڑھتے ہیں وہ تو ان کے تھوڑیوں کے بل گر پڑھتے ہیں, لیکن لوگوں کے حالات یہ ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. مما عرفو, یہ تو ہوگی قرآن کی بات. نماز بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں دی کہ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تم نماز پڑھتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنے سورہ نساء میں آیت دیکھی ہوگی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. وجہ کیا تھی نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے روکنے کی؟ حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تم جان نہ لو کہ تم کہہ کیا رہے ہو, یہاں تک کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ تم نے کیا بولنا ہے, کیا کہنا ہے. نماز کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے روک دیا ہے. لیکن آپ سروے کیجئے کہ سورہ الفاتحہ کتنی لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے, کتنے لوگ سمجھ کے خدا کے سامنے الفاتحہ پڑھ رہے ہیں. تو خدا تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا, قرآن تو بڑی بات کی بات ہے. اور نماز کی جو آیت ہے نا کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ, اس کی وجہ پہ غور کیجئے.
اس کی وجہ یہ ہے حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان نہ لو کہ تم کہہ کیا رہے ہو. اور اگر میں قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوں یا ترجمہ پڑھی جا رہی ہوں اور مجھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، میں اس قابل نہیں ہوئی کہ میں اپنی طلاق یافتہ بیٹی کے لیے کوئی مسئلہ نکال سکوں، میں بیوہ کے لیے کوئی مسئلہ نکال سکوں، میری جس بیٹی کا مہر ڈیسائیڈ نہیں ہوا میں اس کے لیے خود کر سکوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں صرف آیتیں پڑھ رہی ہوں، سمجھ نہیں رہی. ایسے سارے لوگوں کے لیے شدید وارننگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ جو لوگ میری آیتوں پر ایسے بھی ہیں کہ گونگوں اور بہروں کی طرح گر پڑتے ہیں، سمیعان و بکیان، ایسے بھی لوگ ہیں. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں دل دیے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں، کل انعام ہیں، بل ہوا شر، بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے، راستے سے بھٹکے ہوئے. اور ایک جگہ کہتے ہیں ادلوا سبیلا کا ورڈ ہے، ایک جگہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں. یہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پر مخلوق میں سے شامل کیا تھا، جس کو عقل دی تھی کہ یہ انفر کر سکتا ہے، یہ سوچ سمجھتا ہے، یہ اطلاق کرے گا. آج ہم نے اپنے ان دلوں کا، ان سماعتوں کا، ان بصارتوں کو اس لیے استعمال کر لیا کہ دیکھ کے پڑھتے جائیں، گزرتے جائیں. اس کا مطلب ہے کہ بہت ڈرنے کی بات ہے. دینی لوگ ہونے کا ٹھپا تو ہمارے اوپر لگ گیا، لیکن اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اس کے لیے مجھے آپ کو پورا زور لگا کے سوچنا ہے. میری زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا، مجھے وہ کیسے